جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور آئے ہوئے مہمان اکرام، السلام علیکم۔ میں فائزہ رفیق، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے میرے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر میں اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ جناب صدر، اس کائنات میں سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کی مثال آفتاب درخشاں کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہو اور پوری کائنات پر چھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے جس کی نظیر ازل سے اب تک ممکن نہیں۔ آپ پر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے تھے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اور میرے نبی وہ نبی تھے جن کی امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی، اور ہم اتنی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ شہادت بن مانگے مل گئی۔ ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم اس نبی کی امت میں سے ہو جس پر حال کے دو جہاں کو بھی ناز ہے۔ جناب صدر، میرے آقا تو بادشاہی میں فقیری کرتے تھے، جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ میرے سرکار تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے۔ میرے نبی کی نگاہوں میں بجلی، لبوں پہ تبسم اور چہرے پر نور تھا۔ میرے سرکار تو سادے لباس میں بھی ذیشان نظر آتے تھے۔ جناب صدر، آپ کی طبیعت میں نرمی اور عاجزی اور شخصیت میں وقار تھا۔ آپ اندھیرے کی تاریکی میں سورج بن کر چمکے۔ آپ کی سیرت بامثال تھی، حسن باجمال تھا اور کردار ایسا تھا کہ کافر بھی فدا ہوتے تھے آپ کی صداقت پر۔ جناب صدر، میرے نبی تو محبت کا پیغام تھے، اندھیرے اور تاریکی بستی میں روشن چراغ بن کر آئے تھے۔ وَنَصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ جناب صدر اور میرے اساتذہ اکرام، دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عظمیٰ فاروق، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا اور والدہ کی فلاح۔ جب مدینہ کی ہوا آتی ہے، جب مدینہ کی ہوا آتی ہے، سار رحمت کی گھٹا آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر سے اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور امی جان کی گود میں پرورش پانے لگے، لیکن علم میاں کو کچھ اور موضوع تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے۔ وہاں کچھ دیر رہ کر جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے، اس کا نام ابوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ ابوا میں پہنچے تو چیف گیسٹس، اسٹیمڈ چیئرپرسن میم، ریسپیکٹڈ ٹیچرز اینڈ مائی ڈیئر اسکول فیلوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوڈے چل رہی ہیں سر۔ I am Mir Mamik Razwan from class. Today, by the grant of Almighty Allah, I have got the opportunity to deliver the speech on the topic of Sirat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dear listeners, as you know, the total number of messengers sent to the world is about 1,40,000 as mentioned in the Holy Quran. The first prophet was Adam alayhi salam and the last one of our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirat is an Arabic word which corresponds to nature or attributes. Sirat al-Nabi, peace be upon him, means the quality, habit of our dear prophet. Ya Rasool Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasool Allah, Ya Habib Allah, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وقت لائے خدا جائیں دربار پر اور کھڑے ہو کے روزائے سرکار پر پیش مل کر کریں ہم درود و سلام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود
ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لامکاں کے بنے ہیں وہی تو مکی، جن مکاں کے بنے ہیں وہی تو مکی، جن کے نانا رسول خدا زی مکہ، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو، چوم لے جنت سے خوشبو بار بار آئی. جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو مثال آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو، چوم لے جنت سے خوشبو بار بار آئی. بڑی مایوس تھی دائی علیماں جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی علیماں جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر جی ماشاء اللہ. جس نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے تنزیل ذاکر، اس نے اس نوازے انشاءاللہ اس سے ماشاء اللہ حاصل کر لیں. باقی جتنے بھی بچے اس میں شامل رہے، اس پروگرام کا حصہ رہے، ان کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کے لیے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے. انشاءاللہ آپ بھی آگے آئیں گے. ایک تو ہمارے بزرگ ہیں محمد پیر سعید صاحب، ان کا ادارے کی جانب سے اور ہم سب کی جانب سے شکریہ ہے. اور طاہر قدوس صاحب ہیں، یہ بھی میڈیا کے ماشاءاللہ نمائندے ہیں، یہاں ہمارے پاس آئے. ہمارے طاہر قدوس صاحب ہیں، اور میں بھول گیا کہ رسول صاحب کا نام آ جائے. ماشاء اللہ قبول فرما. یا اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما. دیگر ہمارے جتنے ادارے کام کر رہے ہیں، نونہالان کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں، یا اللہ سب کو یا اللہ آپ یاری عطا فرما. نیکسٹ ہینا ظفر طالبہ. عاطفہ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وبرکاتہ. آج ہم سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ کے سامنے سوالات جوابات کا مکالمہ پیش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے قبیلے مشہور قریش سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام حضرت وہب بن عبد المناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش کے پہلے ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی؟ والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہتے تھے؟ والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت غار حرا میں نازل ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرنے جاتے تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جاتے تھے۔ واقعی والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے نماز پر ایک چھوٹا سا مقالمہ پیش کریں گے۔ میں میری بھائی سعید اور میرا بھائی میری سامنے چھوڑیں۔ اور بھائی کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہو بھائی صاحب؟ میں ٹھیک ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں کھیلنے جا رہا ہوں۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھنے چلے۔ ارے بھائی یہ نماز کیا ہوتی ہے؟ بھائی صاحب ایسا مت بولو، نماز اللہ کا حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ٹھنڈک ہے۔ ارے بھائی نماز اللہ کا حکم تو ہے، میں سمجھ گیا، اور مجھ کو پڑھنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ بھائی صاحب ایسا مت بولو، اللہ کے حکم میں انتہا فائدے ہیں۔ مگر بھائی ہم کو بھی بتا دو کیا کیا فائدے ہیں، میں بھی سن لوں، مجھے بھی پتہ لگ جائے گا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی ایمان میں رکھی ہے، اور نماز اس کا ایک ستون ہے۔ ارے بھائی باقی تو تھوڑا سمجھ آ رہا ہے، پر یہ ستون کی سمجھ نہیں آئی، ذرا اس کے بارے میں اچھے سے بتا دو۔ میرے بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد حدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے نماز کے ستون کو قائم رکھا، اور بس جس نے اسے قائم نہیں رکھا اس نے نماز کے ستون کو منہدم کر دیا۔ اچھا بھائی اگر میں دین کے ستون کو قائم کروں یعنی میں نماز پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے بھائی اگر آپ نماز قائم رکھو گے تو آپ کو دنیا اور آخرت کے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اچھا بھائی مجھے بھی تھوڑے دنیا اور آخرت کے فائدے بتا دو۔ میرے بھائی اگر آپ نماز دل سے پڑھو گے تو آپ کو دو پروانے ملیں گے، ایک نفاذ سے بری، دوسرا جنت سے چھٹکارا۔ میرے بھائی نماز مومن کا معراج ہے اور اللہ سے ملاقات لینے کا ذریعہ۔ نماز جنت کی کنجی ہے، مومن اور مشرک کے درمیان نماز کا ہی فرق ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میری ملاقات آپ سے ہوئی، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، آج سے انشاءاللہ میں 5 وقت نماز ادا کروں گا۔ میرے بھائی اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ کو بھی نماز کی اہمیت عطا فرمائی۔ میرے بھائی جانے سے پہلے میری ایک نصیحت ضرور یاد رکھنا، اگر آپ سے کوئی نماز چھوٹ جائے تو اپنے دل میں یہ سوچنا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق نہیں دی۔ میرے بھائی آج کے بعد انشاءاللہ میری کوئی بھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی چلو چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچیں خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. انہی الفاظ کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں اسٹیج پر اقصی منصور کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لب کشائی کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اساتذہ اکرام و دیگر حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اقصی منصور آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں, جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں, ان کے قدموں کی برکت پر لاکھوں سلام. ہمارے ہندوستان سے بہت دور سمندر پار پچھم کی طرف ایک ملک ہے جس کا نام ارض ہے. وہاں جہالت اور گمراہی بہت پھیلی ہوئی ہے. اس ملک میں ایک بڑا شہر ہے. اس شہر میں کئی ہزار برس پہلے بہت سے پیغمبر پیدا ہو چکے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے کعبہ شریف کہتے ہیں. اس شہر میں 1000 سال برس سے بہت سے پیغمبر آدمی آئے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. حج کرنے آتے ہیں. اس شہر کا نام مکہ ہے. وہاں ایک بہت شریف اور عزت والے گھرانے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو پیدا ہوئے. آپ ابھی پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے. بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, ملتی آتی ہے اور کیا ہوتی ہے, مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے برکت والے تھے. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے دیکھو تمہارا ایک بچہ پیدا ہوگا, وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا. جب وہ پیدا ہوا تو تم یہ کہنا کہ اس بچے کو میں اللہ کی سپرد کرتی ہوں اور اس بچے کا نام محمد رکھنا. مشکلوں میں گرا تھا سارا جہاں, مشکلوں میں گرا تھا سارا جہاں, بن کے مشکل کشا مصطفیٰ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بڑی بڑی برکتیں دکھائی دی. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال ملک یمن کے بادشاہ ابہار نے بہت سے ہاتھی لے کر مکہ پر چڑھائی کی اور کعبہ گرانا چاہا. مکہ والوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کریں اور اس سے لڑیں. بس اللہ پاک نے آسمان پر ننھی ننھی چڑیاں بھیجی. ان چڑیوں نے اپنی چونچ میں لے کر اتنی گندگیاں برسائی کہ سب ہاتھی مر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دورہ تھا. انسان بات بات پر لڑتے تھے. عورتوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. کوئی سونے کا تھا, کوئی چاندی کا تھا, کوئی پتھر کا تھا. غلامی تھی, بدامنی تھی, ظلم تھا, ناانصافی تھی, قتل تھے, لڑائی تھی, فساد تھا. خدا کی زمین پر شیطان راج کرتا تھا. اس وقت آقائے نامدار, دو عالم کے تاجدار, سرور کائنات, ساقی کوثر, شافی محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. سامعین اکرام, اب میں امام خاندان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لب کشائی کریں. Non-Muslim were never discouraged practicing their religion. We have not seen an administrator like him who said that if his daughter commits a crime, she will receive the punishment as per Muslim Sharia law like any other criminal would get. Dear listener, in the last, I would like to say that if any person want to live his whole life as a true Muslim, the best way is to understand the depth of Sirat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thank you for listening me. معزز سامعین اکرام, ہمارا یہاں آج اکٹھے ہونے کا مقصد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا ہے. ان کی سیرت بیان کرنا ایک انسان کے بس کا کام نہیں, جن کی سیرت نگاری میں خداوند تعالیٰ نے پورا قرآن لکھ دیا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں اسٹیج پر فائق ظہیر, سامد سہیل, عاطفہ امجد اور اسما سعید کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامی القدر مفتی صاحبان، یہاں پہ تشریف آور خطیب صاحبان، اس محفل میں سوسائٹی سے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اس سکول کی پرنسپل صاحبہ، اس سکول کا سٹاف، صحافت سے پیرزادہ سید صاحب، اشفاق لون صاحب، پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم. آج کا جو پروگرام اقرا ماڈل پبلک سکول کنڈی کرنا نے یہاں پہ منعقد کیا، اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں تھوڑا دیر سے پہنچا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس پرتپاک محفل جو یہاں آج منعقد ہوئی، اس میں مجھے پہنچنے کا، اس میں حصہ لینے کی جو سعادت ملی، اس کا میں اللہ تعالیٰ سے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. بچوں کی پرفارمنس میں پوری نہیں دیکھ پایا، لیکن جتنے میں نے یہاں پہ بچے تقریر کر رہے تھے، نعت خواں تھے، تو ان سے پتہ چلا کہ ہمارے بچوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور ہمارے اساتذہ کرام کتنی محنت سے کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ان بچوں کی بہتر کارکردگی جو میں نے تھوڑی سی دیکھی، اس کے لیے میں یہاں کی انتظامیہ کا، یہاں کے اساتذہ کرام کو مبارکباد دوں گا. باقی میں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ اتنا عرض کروں گا کہ ایسے پروگرام جو ہیں وہ ہر سکول میں منعقد کیے جائیں، بچوں کو موقع دیا جائے. میں یہاں دیکھ رہا تھا ہمارے بچوں نے یہاں پہ جو تقاریر کی، یہاں پہ جو نعت پڑھی، ان کی کارکردگی کا کچھ رزلٹ بن رہا ہے. وہ بچے جو یہاں اچھی ان کی کارکردگی کا یہاں جب ذکر ہوگا، وہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں ہی، لیکن میں یہ کہوں گا سبھی بچوں نے جنہوں نے حصہ لیا ان کی میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے جن لوگوں نے ان کو سنا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ آج کل بولنے کے لیے ہر ایک تیار ہے، سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. جب ہم سن نہیں پائیں گے، کتنے ذرّی خیالات کا اظہار کیا مفتی صاحب نے، اس پہ اگر ہم غور کریں، وہ سنیں گے تو تبھی غور ہوگا. تو بولنا تو آسان ہے، سننا زیادہ مشکل ہے، بیٹھنا زیادہ مشکل ہے، برداشت کرنا زیادہ مشکل ہے. تو میں ہمارے اس میری کرنا ویلی کے اندر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، ان تک میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں، بچوں کو موقع دیا جائے، اور ایسی پرتپاک جو یہ تقریب ہو تو اس میں ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم بھی کچھ سیکھیں. والسلام، شکریہ. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں اپنے استاد حضرت مفتی طاہر صاحب کو، جو اسٹیج پر آئے اور جو انہوں نے رزلٹ تیار کیا ہے بچوں کا، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. مفتی طاہر صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. نمیدانی کے سوزے قرأت تو
नमीदानी के सोज़े क़िराते तू दिगरगू करद तकदीर उमर रा। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, इदारा इकरा मॉडल पब्लिक स्कूल कंडी करना के प्रिंसिपल साहिबा, यहाँ का तदरीसी अमला और मुआविन तदरीसी अमला, और हमारे तहसील के ज़ीवकार शख्सियात, बिलखुसूस हमारे तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों के सरबराह मोहतरम शाह मोहम्मद साहब, जिन्हें मैं नाज़िम तालीमात का लक़ब देना पसंद करता हूँ, और हमारे इलाके के उलमाए किराम और इस इदारा के दावत पर तशरीफ़ लाने वाले पूरे इलाका के ज़ी क़द्र शख्सियात, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम सब नहायत ही आला निस्बत और नहायत ही उम्दा निस्बत, जो निस्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, उसी निस्बत से यहाँ जुड़े हैं। सुबह से अब तक खैरुल बशर का तज़किरा अपने मुस्तक़बिल के होनहार मेमारान किराम की ज़ुबान से सुनते आ रहे हैं। मैं इस मौका पर प्रिंसिपल साहिबा को, इनके मुआविन जितने भी इनका अमला है और जिन लोगों ने इनकी आज तक दामे दिरमे सुखने मदद की है, मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपका ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही खुशगवार और नहायत ही खुश आइन था। नबी की निस्बत से कोई भी बात की जाए वो बात अज़मत पा लेती है। हुजूर की निस्बत से कोई भी तकरीब रखी जाए उस तकरीब में अज़मत पैदा हो जाती है। लिहाजा हमारी ये तकरीब और हमारा ये प्रोग्राम कोई आम प्रोग्राम नहीं है, नहायत आला प्रोग्राम है। जहाँ तक यहाँ के प्रोग्राम के हवाले से नताइज का ऐलान करना है, ये मेरे लिए नहायत ही सब्र आज़मा महल है, मौका है। बच्चों ने जो तैयारियां की हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने प्रोग्राम्स पेश किए हैं, यहाँ नतीजा अख़ज़ करना नहायत ही मुश्किल मामला था, लेकिन मेरे साथ मुआवनत के तौर पर और मेरे काम को आसान बनाने के लिए हमारे इस इलाके के बुज़ुर्ग आलिम दीन कारी नसीर साहब भी मौजूद थे। इन्होंने अपने तौर पर नताइज कलम बंद किए, मैंने अपने तौर पर नताइज कलम बंद किए, और जब हमने नतीजे को जोड़ा तो चंद बच्चों का नाम सामने आया है। यह हम यूँ कहेंगे कि उन्हीं की मुक़द्दर में आज की महफ़िल थी। दूसरे बच्चे इससे दिल बर्दाश्ता ना हो। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सभी बच्चों की परफॉर्मेंस और सब बच्चों की कारकर्दगी नहायत ही अच्छी थी, लेकिन नतीजा जब दो आदमियों के हाथ से आएगा और जमा किया जाएगा तो जमा तफरीक के बाद सभी बच्चों को इकट्ठे लाना और एक ही नशिस्त से या एक ही मर्तबे से उनका ऐलान करना ये मुश्किल है। इसलिए चंद बच्चों के नाम सामने आए हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चियों को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को चलाया है, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को रंग दिया है। वो बच्चियां जो स्टेज इंचार्ज थी, मैं उनके नाम भूल गया क्या क्या नाम हैं, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह अच्छा नाम था उनका। क्या नाम है सर? एक महक थी और फिरदौस। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इनका प्रोग्राम था। इन्होंने अच्छे अंदाज से हौसले से प्रोग्राम को निभाया, जिससे हमें हौसला मिला कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी टैलेंट है। हमारे पास ऐसी बच्चियां हैं, ऐसे बच्चे हैं जो मुस्तक़बिल में हमारी बागडोर को संभाल सकते हैं, हमारे इदारों को संभाल सकते हैं, और प्रिंसिपल साहिबा के जो ख्वाब हैं उनको वो शर्मिंदा ताबीर कर सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चियों को मुबारक है। उसके बाद अगर देखा जाए
کہ ہم نے 3 نمبرات لانے تھے سامنے، تو ہمارے پاس 4 گروپ آئے ہیں۔ ایک تو بچہ ہے، ایک بچی ہے فردوس ظہور، جو اصل میں اینکر بھی تھی، اور اس کا نام بھی 17.5 نمبر لے کر تیسری پوزیشن پر آ چکا ہے۔ ادارہ اس کے لیے الگ سے پوزیشن کا انتظام کر دے گا۔ فی الحال اس وقت وہ پوزیشن میں شامل نہیں رہے گی، چونکہ ہمارے پاس اس سے پہلے ایک پوزیشن ہولڈر گروپ ہے ظفر اور عزیر، جن 2 بچوں نے تقریباً احادیث کا ایک مکالمہ پیش کیا تھا، ظفر اور عزیر، انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ ادارہ نے ان کے لیے جو میڈل یا وہ حوصلہ افزائی کے طور پر کچھ رکھا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ ادارے نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں کی کوکھ سے بچہ جنم لیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل مولد یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسی اس کی تربیت ہوگی، جیسا اس کا گھر کا ماحول ہوگا، جس طریقے سے اس کے ماں باپ اس بچے کو ڈھالنا چاہیں گے، جس طریقے سے بنانا چاہیں گے، ویسے ہی وہ بچہ بنے گا۔ پہلے ہمارے جو پیچھے گزرے ہیں، جیسے ہماری دادی نانیاں وغیرہ، بچے کو جب ماں لوری دیا کرتی تھی، وہ اسے جیسے بھی آتی تھی، جس طریقے سے بھی وہ پڑھتی تھی، وہ اسے اللہ اللہ سکھلاتی تھی، بچے اللہ اللہ بولتی تھی۔ آج کل کا ماحول کیا ہے کہ ماں جب، کیونکہ آج ماڈرن زمانہ ہے، آج دنیا بہت ترقی سے آگے جا رہی ہے، آگے نکل رہی ہے، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آج ہم یہ کیسے اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہیں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، میں ایسے ضمناً عرض کر رہا ہوں۔ آج بھی بہت ساری مائیں ہیں، آج بھی بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو اب بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی۔ آپ نے میرے خیال میں یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بہت سارے لوگ جن کا نام بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ، میں واقعے کو مختصر کرتے ہوئے، حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے تذکرہ کیا، اماں جی میرے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، میرے ہاتھ پر اتنے لوگ ایمان لے آئے۔ تو اماں جی نے اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو بات کہی، مجھے صرف آپ کو وہ بات سنانی ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا اس کے اندر آپ کا کیا کمال ہے؟ اس کے اندر آپ کا کوئی کمال ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرے ہاتھ پر اتنے لوگ ایمان لے آئے، اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، اس کے اندر آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت نے بڑی التجا کے ساتھ، کیونکہ اماں محترمہ تھی، والدہ محترمہ تھی، ان کے سامنے عرض کیا، اماں میرا کمال نہیں تو کس کا ہے؟ کہا بیٹے آپ کا کمال نہیں ہے، کمال میرا ہے، جب سے تو پیدا ہوا اور تیری جو دودھ پینے کی مدت تھی، کبھی بھی میں نے تجھے بغیر وضو کے دودھ دیا نہیں، بتا کمال تیرا ہے یا میرا؟ یہ کمال ان ماؤں کا ہوتا ہے جو بچوں کو اب بھی گھروں کے اندر ایسی تربیت کرتی ہیں، انہیں بتاتی ہیں کہ بھائی ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے اتنے پیغمبر ہیں۔ آج جب ہم اپنی نئی معلومات، نئی چیزیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، کیا کبھی ہم اس چیز کو بھی گوارا کرتے ہیں؟ میں نے شروع کے اندر یہ بات عرض کر دی، اسے آپ کسی نگیٹیو سائڈ میں نہ لے جانا، بلکہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے بہت سارے گھرانے ہیں جہاں اب بھی بچوں کو کلمہ یاد نہیں ہے، جہاں اب بھی بچے صبح 8-9 بجے اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تربیت کا اثر ہے۔ جب تربیت والدہ کی ایسی ہوگی، کیونکہ والدہ کی تربیت یہ پہلی درسگاہ ہے، اس درسگاہ کا اثر یہ ہوگا کہ بچہ جس جگہ بھی جائے گا، جس مقام پر بھی جائے گا، وہ بلندیوں کو چھوتا چلا جائے گا، بلندیاں اس کا مقدر بنے گی۔ کیوں؟ کہ بھائی ہماری والدہ کا کردار، ہماری والدہ نے ہمارا کردار ایسا بنایا ہے، ہمارے اخلاق ایسے بنائے ہیں۔ تو محترم سامعین، آج جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر مجھے اور آپ کو
अपने बच्चों की सही तरबियत भी करनी है और उनकी ख़ास तौर पर निगरानी भी करनी है। सिर्फ स्कूल भेजने का नहीं है कि भाई जाओ स्कूल के अंदर चले जाओ और उसके बाद उसकी खबरगिरी ना की, उसके बाद उसकी बैकिंग ना की, उसके बाद उसके बारे में पता नहीं चला कि भाई सुबह से हमने बच्चा या बच्ची को निकाल दिया था, वो खुद चले आएंगे। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जब बच्चा स्कूल जाए, स्कूल का